اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے سحری و افطاری کے آداب۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید دو دھاگے رکھے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر میں صبح کا اندازہ لگاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پھر تو تیرا تکیہ بہت وسیع ہے جس میں مشرق کا سارا افق سما جاتا ہے۔ فرمایا، انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، کہ سفید اور سیاہ دھاری سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر کو پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کو تلقین فرماتے کہ عجل الافطار و اخر السحور، یعنی افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو اور تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو اسے نہ چھوڑو یہاں تک کہ جتنا کھانا ہے کھا لو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوئے تو حضرت علقمہ بن علاسہ آ گئے۔ جب وہ سحری کرنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویدک یا بلالو حتیٰ یفرغا علقمۃ من سحورہ، یعنی اے بلال کچھ دیر ٹھہرو یہاں تک کہ علقمہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان 50 آیات کی تلاوت کا وقفہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو باعث برکت قرار دیا۔ فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کرو خواہ پانی کے گھونٹ سے ہی یا انگور کے دانہ سے ہی، کیونکہ فرشتے تم پر دعائیں اور درود بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے قبل روزہ کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہ ہوا۔ روزے کی نیت کے لیے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف دلی ارادہ اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سحری تاخیر سے کرنے کا ارشاد ہے، اسی طرح افطاری جلدی کرنے کا حکم ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، یعنی لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ روزہ جلدی افطار کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد تمرن فلیفطر علیہ ومن لا فلیفطر علی ماء فإن الماء طہور، یعنی جو کھجور پائے وہ اس سے افطاری کرے، جو نہ پائے وہ پانی سے افطاری کر لے کیونکہ پانی بھی پاک ہے۔ افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم عند فطرہ لا دعوۃ مستجابۃ، یعنی افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم عند فطرہ لا دعوۃ مستجابۃ، یعنی افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ افطاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم انی لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری خاطر ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا۔ دوسروں کی افطاری کروانے کا بھی ثواب بیان ہوا ہے۔ فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، یعنی جو شخص اس مہینہ میں روزے دار کی افطاری کرواتا ہے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسے آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسے روزہ دار کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی توفیق نہیں کہ روزہ دار کی افطاری کا انتظام کر سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطاری کا یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ میں پانی ملا کر دودھ کی کچی لسی یا کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ کھلوا دیتا ہے۔ فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں پھر شام کو افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آج میں نے افطاری کا انتظام کیا ہوا تھا، کیسی تھی، کیا تھا، یا دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ تھا، میری افطاری بہت پسند کی گئی۔ پھر دوسرے دن دوسرا شخص اس سے بڑھ کر افطاری کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سب فخر و مباحات کے زمرے میں آتی ہے، بجائے اس کے کہ خدمت کی جائے یہ دکھاوے کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزہ کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔